ونفثه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ آج یہاں اسکائی وے فاؤنڈیشن کے وفد کی ہمراہ بدین اور تھرپارکر کے سنگم پر امدادی سامان کی تقسیم کے موقع پر یہاں آپ کے علاقے میں حاضری کا اور پھر اس مسجد کو دیکھنے اور یہاں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ حضرات کو بالخصوص بچوں کو دیکھ کر بے پناہ دلی خوشی، اطمینان، انبساط اور مسرت ہوئی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسجد جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی یونٹ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہاں اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام بلند نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احدا مثل قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں ملی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جعلت الارض مسجدا و طہورا، روئے زمین کی ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء تشریف لا کر مسجد کی تعمیر فرمائی۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی کی صورت میں تعمیر فرمایا، اور وہ مسجد جو آج الحمدللہ اتنی وسعت اور اتنی طوالت اختیار کر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ جو شہر مدینہ تھا وہ آج مسجد نبوی میں سمٹ آیا ہے۔ لیکن جو مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قائم تھی، آپ نے بنائی تھی، وہ اسی طرح کچی زمین پر بغیر فرش کے، ہمیں تو پھر مصلی اور چٹائی اور جانماز میسر ہے، وہ زمین تھی جس پر چھوٹے چھوٹے کنکر بچھا کر اس کو ہموار کیا گیا تھا۔ اور جب آپ صحابہ نے حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو نوکیلے پتھر ہمارے پیشانی کے نیچے آتے ہیں، آپ نے اجازت فرمائی کہ ایک مرتبہ اگر زمین کو ہموار کر لو تو اس سے تمہارے خشوع اور خضوع میں فرق نہیں آئے گا۔ ایسی کچی مسجد کہ جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور اس کی چھال اور اس کے شاخوں سے بنا کر بنائی گئی تھی کہ جب بارش ہوتی تو مسجد ٹپکنے لگتی اور مسجد نبوی کے فرش پر کیچڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اندھیرا ہوتا مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں چراغ جلایا اور حضور کریم مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا یہ کس نے مسجد کو روشن کیا ہے؟ آپ نے ڈھیروں دعائیں دی، آپ کو خوشی ہوئی کہ مسجد نبوی کو آپ کے ایک صحابی نے روشن کیا۔ ان کے اپنے گھر میں دیا نہیں جل رہا تھا، انہوں نے اللہ کے گھر میں دیا لا کے جلایا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالی ہمیشہ قائم اور دائم رکھے حرمین شریفین کو، ساری مساجد اور مدارس کو۔ آج آپ دیکھیے کس طرح جگمگا رہا ہے وہاں توحید، اور کس طرح وہاں سے توحید کے قمقمے سارے اطراف و اکناف عالم میں الحمدللہ پھیل رہے ہیں۔ الحمدللہ اسکائی وے فاؤنڈیشن AWP کے تعاون سے یہاں پر اس مسجد کے، جو کہ جسے جھونپڑا مسجد کا نام دیا گیا ہے، اور باہر سے بھی چھوٹی سی لگتی ہے، اندر سے بھی چھوٹی سی ہے، لیکن اصل میں مسجد وہ ہوتی ہے جسے آباد کیا جائے، مسجد وہ ہوتی ہے جہاں نوجوان، جہاں بچے نظر آئیں، مسجد وہ ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے سے محبت اور الفت کا تعلق مضبوط تر ہو، مسجد وہ ہوتی ہے جہاں آنے والے اللہ رب العالمین کے بھی قریب ہوں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ الحمدللہ اس مسجد کے فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو بلانے والے
الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگانے والے جو مؤذن ہیں جناب علی بھائی، ان کا چھوٹا سا مٹی کا ایک گھروندہ نما گھر تھا. ہمارے دوست جناب زبیر گناترا، عرفان شیخ اور شیخ صاحب بھی آئے تھے، اشرف انصاری صاحب پچھلے دورے میں آئے. انہوں نے دیکھا، درد محسوس ہوا، درد، اور اس درد کو الحمدللہ اللہ نے ایک اور بھائی کے ذریعے دوا بنایا، اور الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ مکان کی تعمیر الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. اور لوگ بھی انشاءاللہ حصہ لیں گے، اور احباب کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعاون ہوگا. اور انشاءاللہ ارادہ ہے، کیونکہ ہمارا اسلام بڑا پیارا ہے. حضرت مولانا محمد حسن سمو حفظہ اللہ اور حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب حفظہ اللہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جن کے سامنے لب کشائی کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. لیکن چونکہ سورج غروب ہو چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا دیا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے میں بھی روشن کر دوں. تو ارادہ کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے. آپ نے ارادہ کیا، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں آیا لیکن آپ کا اجر انشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی ہمارے جنرل سیکریٹری عرفان شیخ صاحب یہ راستے میں بات کر رہے تھے، یہ چھوٹی سی جو مسجد سرکنڈوں کے اور بانسوں کے اور یہ گھاس پھوس کے ذریعے بنائی گئی ہے، کہ اللہ سے دعا کیجیے اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس مسجد کو پکا بنا دیا جائے انشاءاللہ. یہ اللہ کے انشاءاللہ اذن پر ہے. اللہ کن کہے گا فیکون ہو جائے گا. اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اسی طرح جو اصحاب خیر، جو معاونین ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں تعاون ہوتا، ہم پر کوئی احسان نہیں ہوتا. شاید ہمارا ان پر تھوڑا سا یہ احسان ہوتا ہے کہ ہم ان کے ڈاکیے کا کام کر کے ان کا پیسہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی، آپ ہمارے لیے زیادہ دعا کرو، آپ کا تو کام پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، یہ ان کے نصیبے میں اگر توفیق آ گئی تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی، آپ نے بھی مسجد بنائی ہے، جس بھائی نے حصہ لیا، جس نے بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی شان کے مطابق گھر اور محل تعمیر فرمائے گا. میں کراچی میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہوں، تو جو میرے دوست احباب ہوتے ہیں وہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ جناب کون سا پلاٹ ہے، کہاں زمین ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں پسند آ جاتا ہے پلاٹ شیخ صاحب، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے چہرے پر لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے چہرے پہ اگر لینا ہے اور میرے کہنے سے اگر لینا ہے تو یہ دنیا کا زمین کا 120 240 400 1000 گز کا پلاٹ نہ خریدو، پتہ نہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو. میرے چہرے پہ اگر لے رہے ہو اور میرے کہنے پر لے رہے ہو تو جنت میں پلاٹ خرید لو، اور مجھ سے 200 روپے کا اسٹامپ پیپر بھروا لو. میں لکھ کر دستخط کر کے دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ جب تم یہ پیسہ کسی مسجد میں لگاؤ گے. اس کی کراچی میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہوں، تو جو میرے دوست احباب ہوتے ہیں وہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ جناب کون سا پلاٹ ہے، کہاں زمین ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں پسند آ جاتا ہے پلاٹ شیخ صاحب، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے چہرے پر لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے چہرے پہ اگر لینا ہے اور میرے کہنے سے اگر لینا ہے تو یہ دنیا کا زمین کا 120 240 400 1000 گز کا پلاٹ نہ خریدو، پتہ نہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو. میرے چہرے پہ اگر لے رہے ہو اور میرے کہنے پر لے رہے ہو تو جنت میں پلاٹ خرید لو، اور مجھ سے 200 روپے کا اسٹامپ پیپر بھروا لو. میں لکھ کر دستخط کر کے دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ جب تم یہ پیسہ کسی مسجد میں لگاؤ گے، اس کی تعمیر میں، اس کی بنیادوں میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا. کسی نے کہا اگر نہیں ملا تو، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو ایسے دھڑلے سے، ایسے دعوے سے کیسے باتیں کرتا تھا، تو میں کہوں گا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا تھا کوئی اگر صدقے دل سے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا. تو آپ کا حبیب تو آپ کے کہے کے بغیر بولتا نہیں تھا، آپ نے ہی کہا تھا نا، تو آپ ہی کے اس حوصلے کے اوپر
ہم نے بھی آپ کی مارکیٹنگ کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کمیشن کے طور پر ہمیں بھی انشاءاللہ جگہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ ہم مسافر بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں اور نیکی کے کام کے لیے نکلے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ایک ساتھی نے 1 لاکھ روپے اور ایک ساتھی نے 15,000 روپے کا اعلان کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول، اور اس کی تعمیرات کے مسجد کی تعمیرات کے لیے الحمدللہ اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسافر بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، نیکی کے کام کے لیے نکلے ہیں، تو نماز کے بعد خیر کے کاموں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم